ناظرین، اسرائیل اپنی آخری کوششوں کے قریب تر آ گیا۔ مقدس گائے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں ان کوششوں کو اب عملی رنگ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں گائے قربان کر کے اپنی جنگ کو حتمی شکل دے کر فلسطین پر قبضے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم اس کوشش کو زبردستی ناکام بنا دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی تہوار کے پیش نظر اسرائیلی اسٹیلرز کی جانب سے مسجد اقصی میں جانور قربان کرنے کے لیے لائے جا رہے تھے، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اس سے قبل حال ہی میں اسرائیلی انتہا پسند گروپ ٹیمپل ماؤنٹ گروپ کی جانب مسجد اقصی میں جانور قربان کرنے سے درخواست اسرائیلی پولیس کو دی گئی تھی، جس میں مسجد کے احاطے میں جانور قربان کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی، جبکہ تہوار کی مناسبت سے جانور مسجد میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی عمریں 13 سے 21 سال کے درمیان ہیں، جنہیں مزید تحقیقات کے لیے مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ حراست میں لیے گئے تمام افراد کے قبضے سے بکرے برآمد ہوئے، جنہیں مسجد کے احاطے میں قربان کیا جانا تھا۔ دوستو، فلسطین میں جہاں فلسطینیوں پر ہی زمین تنگ کی جا رہی ہے، وہیں اب اسرائیلی غیر مقامی غزہ کی سرزمین پر قبضہ کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب میں حال ہی میں فلسطینی علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں ایک ہریالی والے علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو سے متعلق سوشل میڈیا ویب سائٹس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو فلسطین کے علاقے کی ہے، تاہم ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہریالی والے اس علاقے میں فلسطین کا جھنڈا لگا ہوا ہے، جبکہ پہاڑی سے نیچے کی طرف لگے اس جھنڈے کے قریب ایک شخص جاتا ہے۔ گاڑی میں سے ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا، جبکہ اسی دوران جو ہی نوجوان جھنڈے کے قریب گیا اور جھنڈے کے ہٹانے کے لیے لات مارنے کی کوشش کی تو اسی دوران اچانک دھماکہ ہوتا ہے، جس کے باعث وہ نوجوان دھوئیں میں غائب ہو جاتا ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق نوجوان ہلاک نہیں ہوئے، جبکہ اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فلسطین کے مقامی لوگ بھی اب حماس، حزب اللہ اور دیگر تنظیموں کے شانہ بشانہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہ اسرائیلی یہودیوں کو گائے ذبح کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی فلسطین کے جھنڈے کو ہاتھ لگانے دیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیلی فورسز کے لیے ایک الگ درد سر بن گیا۔ ناظرین، ان دو واقعات کے رونما ہونے کے بعد اسرائیل کی سرحد پر کشیدگی بڑھنے لگی اور شمالی اسرائیل کے علاقے میٹولا میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے رد عمل دکھایا جا رہا ہے۔ اسی دوران جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اپنے ایک رکن کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فورسز نے ایک بیان میں مزید کہا کہ ہلاک ہونے والے افسر کا نام محمد خلیل عطیہ تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ اکتوبر کی 7 تاریخ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان اسرائیل سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بمباری کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ان لڑائیوں میں لبنان میں کم از کم 376 افراد ہلاک ہوئے، جن میں حزب اللہ کے 250 ارکان اور کم از کم 70 شہری شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد خود اسرائیلی فریق نے اپنی طرف سے 10 فوجیوں اور 8 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی ایجنسیوں کو معلوم ہوا کہ حزب اللہ اور حماس نے اپنے کئی کارندوں کو سادہ لباس میں فلسطین کے کئی مقامات پر آباد کر رکھا ہے، جو ایسے واقعات میں ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے لڑاکا طیاروں سے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا ہے، تاکہ حزب اللہ کو پیغام دیا جا سکے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اویچائی ادرئی نے ایکس پلیٹ فارم پر بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 2 فوجی عمارتوں پر بھی بمباری کی، جن میں سور شہر کے قریب المرجیون اور آرزون میں موجود حزب اللہ کے 2 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے کے بعد لبنان سے عین زیتم کے علاقے کی طرف تقریباً 35 میزائل لانچنگ کی نشاندہی کی گئی، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کے ذرائع پر بمباری کی۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے سور ڈائریکٹوریٹ کے قصبے سریفہ پر حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے اہلکار علی نجدی کے گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تاہم ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ مرجیون میں العدیسہ اور رب الثلاثین کے مقامات میں حزب اللہ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن دوستو، جیسے کہ واقعات اور حملوں سے واضح ہے، حزب اللہ اس وقت کسی بھی رد عمل کا جواب دینے کے لیے جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اسی طرح حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کو درجنوں کاتیف شاہ راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان حملوں کے جواب میں کیا گیا جن میں جنوبی لبنان کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ جنوبی دیہاتوں پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں عین زیتم بیس پر 91 ڈویژن کے 3rd انفینٹری بریگیڈ کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر پر درجنوں کاتیف شاہ راکٹوں سے بمباری کی۔ اس کے علاوہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے
غزہ میں اسرائیلی جنگ کے 200 دن پورے ہونے پر ایک پیغام میں تمام فلسطینی مزاحمتی گروپوں سے اپیل کی ہے کہ تمام محاذوں پر مزاحمتی جنگ کو پھیلا دیا جائے۔ یہ اپیل القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے منگل کے روز اپنی ایک تقریر میں کی۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کی یہ تقریر ٹی وی چینل نے نشر کی۔ واضح رہے 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ اب تک دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی سب جنگوں سے طویل تر اور شدید ترین جنگ ہے، یعنی اب یہ جنگ مزید بگڑے گی اور سادہ لباس میں ملبوس حماس، حزب اللہ اور القسام کے کرندے بھی کارروائی کریں گے۔ دوستو، ایک عام جنگ ہوتی ہے جس میں براہ راست حملے کیے جاتے ہیں، لیکن ایک گوریلا وار ہوتی ہے جس میں اسی طرح خاموشی سے حملے کیے جاتے ہیں اور یہ حملے وقفے سے جاری رہتے ہیں۔ گوریلا فائٹرز مختلف طریقوں سے خاموش پناہگاہوں یعنی ہائیڈ آؤٹ میں ہوتے ہوئے کارروائی کرتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے اب ان گوریلا فائٹر سے نمٹنا بھی حد سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ اور مشکل مرحلہ امریکی ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا نیتن یاہو امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ پیلوسی کا یہ بیان امریکی ڈیموکریٹس اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان بڑھتی دراڑ کا ایک واضح ثبوت ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا نیتن یاہو پر سیکیورٹی کی ناکامیوں پر تنقید کی، جس کی وجہ سے اچانک حملہ ہوا جس میں 33 امریکیوں سمیت ایک اندازے کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے۔ پیلوسی نے نیوز پروگرام کو بتایا کہ ان کے انٹیلیجنس افسر نے استعفیٰ دے دیا اور انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برسوں سے ایسا ہی رہا اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ امن سے خوف زدہ ہے یا امن سے قاصر ہے یا صرف امن نہیں چاہتا۔ انہوں نے وضاحت نیتن یاہو تنازع کے 2 ریاستی حل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نیتن یاہو پر بروکلین ڈیموکریٹ نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی۔ اس وقت پیلوسی نے شومر کے سخت ریمارکس کو جرأت مندانہ عمل، اسرائیل کے لیے محبت کا ایک عملی اظہار قرار دیا تھا۔ تاہم پیلوسی پیر کو اس بات پر قائم تھی کہ اسرائیل ایک دوست ملک ہے اور یہ کہ امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ اس کا دفاع ہمارا قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ دوستو، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے ڈیموکریٹک بیس کو خوفزدہ کر دیا اور پارٹی کے اندر ذرائع میں یہ خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ 5 نومبر کو جو بائیڈن کی اہم ریاستوں کو اس کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں موجودہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی نینسی پیلوسی کے بیان کو اون کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر امریکہ اس بیان کو اون کرتا ہے تو اسرائیل ختم شد تصور ہو سکتا ہے۔